غسل دینا میت کو یہ مسجد کے امام یا مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. غسل دینا ہے تو مولوی صاحب کو لے آئیں جناب، سانو پتہ نہیں غسل کداں دئی دا. اور بعض اوقات تو ایسے بھی دیکھے ہیں، چلیں یہ تو ہمارا شہر چھوٹا سا ہے، بڑے شہروں میں جائیں تو وہ جناب اسپیشلی مردہ خانوں میں لے کر جاتے ہیں اپنے والدین کو غسل دلوانے کے لیے. یہ قسمہ پرسی ہے ہمارے ہاں. اور پھر ایک اور بات، مردے سے جو چیزیں غسل میں یوز کی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، یا جو چیزیں ہمارے قابل استعمال نہیں ہوتی، وہ پھر کیا کہا جاتا ہے، محلے دے مولوی صاحب نو دے آؤ یا مسیتے رکھو. یہ ساریاں چیزاں کیا جو ان سے خوف آتا ہے. اور بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے مولانا امام امجد علی اعظمی نے، اگر تو اس نے وہ لوٹا، وہ چیزیں، وہ ساری اس لیے مولوی کو دی یا مسجد میں جا کر رکھ کر آیا کہ گھر میں نحوست ہے، فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر اس لیے دی کہ مسجد میں رکھ آیا ہوں، یہ لوگوں کے استعمال میں آئے گی، نمازی حضرات اس کو اپنا معاون بنائیں گے اور برکت ہوگی اور میت کو اس کا ثواب ملے گا، تو پھر درست ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ تو نہیں ہے. ہم تو جو چیزیں بھی ہماری میت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں فٹافٹ جناب وہ مولوی صاحب نو دے دیو، یا جڑا غسل دینا آیا سی انہوں دے دو، مسیتے رکھو. اور یہ صرف چند چیزوں میں معیار ہے، اس چیز کے بارے میں معیار نہیں ہے جو ڈیجیٹل واچ مردے نے پہن رکھی ہے. وہ کہے گا نہیں میں تو بیٹا ہوں، یہ تو میرا حق ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں. جو اس کی پاکٹ میں والیٹ ہے، بٹوا ہے جس میں ہزاروں روپے کی نقدی ہے، اس سے خوف نہیں آئے گا. وہ بڑا کہے گا نہیں نہیں میں وارث ہوں، یہ میں لوں گا. اور جو اس کے پاکٹ میں بڑا موبائل ہے جناب، وہ نہیں دیں گے کسی کو، اس سے خوف نہیں آتا. خوف کس سے آتا ہے؟ جناب وہ ایسی چیزیں جو ناکارہ ہو چکی ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے کو بھی بدلیے. یہ انداز، یہ معیار، یہ سوچ یہ ہماری نہیں ہے، یہ فکر ہماری نہیں ہے. جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہوتی لوگوں نے یہ سوچ لیا وہ جناب مولوی صاحب کو دے آئیں. جو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں یا جن چیزوں میں شکوک و شبہات ہیں، اٹھاؤ جی یہ وہ فلاں کو دے آؤ. یار یہی معیار رہ گیا ہمارا، یہی سوچ رہ گئی ہماری. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا ایمان والا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یار میں نے تو اپنے لیے پسند نہ کیا کہ میں یہ چیز استعمال کروں، اور اتنا ہی میرا ذہن ہے، اتنی ہی میری سوچ ہے، اتنی میری فکر ہے کہ میں چاہوں کوئی اور استعمال کر لیں. تو لہٰذا یہ معیار درست نہیں ہے، یہ محبت کا معیار نہیں ہے، یہ مومن ہونے کا معیار نہیں ہے. مومن ہونے کا معیار یہ ہے جو میں پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کو اس پر ترجیح دوں، اپنے بھائی کو افضلیت دوں، کہوں کوئی بات نہیں میں اسے دے دیتا ہوں. اس کو صدقہ کہتے ہیں، اس کو اعصار کہتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنی ضرورتوں پر اپنے بھائیوں کو فوقیت دی. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اقتباس ملتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں درس ملتا ہے. لہٰذا ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، نحوست کا سبب سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھ کر محلے کے مولوی صاحب کو یا وہ جو غسل دینے والے صاحب ہیں ان کو دینا یہ درست نہیں ہے، یا محلے کی مسجد میں رکھ دینا یہ درست نہیں ہے. اس سے ہمیں تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے. اپنے